الدین الخالص۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم لوگ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ سے گزر رہے ہیں۔ اسی عشرہ سے حج کے اعمال شروع ہوتے ہیں اور اسی عشرہ کے آخری دن ہم قربانی کر کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قربانی کو تازہ کرتے ہیں۔ گویا اس عشرہ کا اور اس عشرہ کے اعمال کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی سیرت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا ان میں 5 ایسے پیغمبر ہیں جن کو عظیمت والا پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی خصوصیات کے حامل ہیں۔ آپ کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، آپ کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کے بانی ہیں، جس کی طرف رخ کر کے پورا عالم اسلام نماز پڑھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حج کی منادی کرائی، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یاتین من کل فج عمیق۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ اور اس مطالعہ سے حاصل ہونے والے اسباق ہم امت محمدیہ کے لیے کتنے ضروری ہیں، کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، اس موقع پر اس کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، بت پرست ماحول، باپ خود بت بنانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے مشن کا آغاز، تبلیغ کے کام کی ابتدا
اپنے گھر کے لوگوں سے، اپنی قوم کے لوگوں سے کی، اور اس بات کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا کہ وانذر عشیرتک الاقربین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی مذمت کی، اتعبدون ما تنحتون، جن کو اپنے ہاتھ سے گڑھتے ہو اسی کو پوجتے بھی ہو۔ زبانی سمجھایا، طرح طرح سے سمجھایا، موقع بموقع سمجھایا، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک روز بت خانے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑا۔ جب شک کی سوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف گھومی اور قوم کے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بتوں کی اوقات دیکھ لو، فَاسْأَلُوا كَبِيرُهُمْ هَٰذَا إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، بڑے بت سے پوچھو اگر وہ تمہیں جواب دے سکتا ہو۔ بتوں کی حقیقت کو بیان کرنا مقصود تھا کہ جن کو تم پوچھتے ہو ان کی بے بسی دیکھو، ان کی لاچارگی دیکھو، ان کی محتاجگی دیکھو، اور اس کے بعد اپنی عقل پر ماتم کرو کہ جو اتنے محتاج ہیں، جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، کیا وہ عبادت کے لائق ہو سکتے ہیں؟ نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا۔ نمرود نے پوچھا تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ جو پیدا کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ کہا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دلیل یا تو سمجھ میں نہ آئی، اور یا اس نے ڈھٹائی اور عناد کا مظاہرہ کیا۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث نہ کی۔ داعی حکیم ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، معاملہ فہم ہوتا ہے، موقع کی نزاکت سمجھنے والا ہوتا ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے اگاتا ہے، چلو تم سورج کو پچھم سے نکال کر دکھلاؤ۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، لاجواب ہو گیا۔ تو دین کی تبلیغ، دین کی دعوت، یہ پیغمبرانہ شان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن کریم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم بہترین امت ہو، تمہارا مشن یہ ہے، تمہارا کام یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا راستہ دکھلاؤ اور برائی سے روکو۔ اگر کوئی شخص
برائیوں کو دیکھتا ہے خاموش رہ جاتا ہے، آنکھ موند لیتا ہے، زبان بند کر لیتا ہے، اس کے باوجود کہ وہ اس برائی کو روک سکتا ہے، مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ فَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِکَ أَضْعَفُ الْإِیمَانِ۔ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے، موقع اجازت دیتا ہے، اور اگر نہیں تو زبان سے ٹوکے، اور اگر زبان سے بھی نہیں ٹوک سکتا، اتنا مجبور ہے، اتنا معذور ہے، موقع اجازت نہیں دیتا، فَبِقَلْبِهِ دل سے برا جانے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِیمَانِ یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ آج یہ امت جس تیز رفتاری کے ساتھ فساد کی طرف اور بگاڑ کی طرف، بے عملی بلکہ بد عملی کی طرف رواں دواں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اس فریضہ سے بڑی حد تک غافل ہو گئے، بڑی حد تک غافل ہو گئے۔ برائیوں کو روکنا، برائیوں پر ٹوکنا، برائی کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، ان چیزوں کو گویا ہم نے فراموش کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی پرواہ نہ کی کہ ہم روکیں گے، ہم ٹوکیں گے، ہم نکیر کریں گے تو ہمیں مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، قوم طرح طرح کی باتیں میرے بارے میں کرے گی، بدنامی اٹھانی پڑے گی، اور سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ باپ نے قتل کی دھمکی تک دے دی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ وہ موقع بھی آیا جب نمرود نے آگ روشن کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے حوالے کر دیا گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ کا حکم آتا ہے کہ اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، ایسی ٹھنڈک نہیں جو نقصان پہنچانے والی ہو، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حالات ایسے دیکھے کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ اب مجھے اپنا علاقہ بدلنا ہے، یہاں کے لوگوں کو چھوڑنا ہے، ملک شام کا رخ کرنا ہے۔ تو دیکھیے، وطن کی قربانی، اعزاء اور اقربا کی قربانی، یہ سب چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن جب قربانی اللہ کے لیے دی جاتی ہے تو اللہ اس قربانی کا بدل اس سے کہیں بہتر دیتا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، جو شخص
کسی کام کو اللہ کے واسطے چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر بدل دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے جو بدل ملا اس کا اندازہ لگائیے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، اللہ نے کہا کہ ابراہیم اکیلے ہونے کے باوجود مستقل ایک امت تھے۔ امت ایک شخص کو نہیں کہا جاتا، پوری جماعت کو کہا جاتا ہے، لیکن اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے عزم و ارادہ میں، اپنی استقامت میں، دین کی طرف دعوت دینے کی اپنی جرأت میں امتن قانتا، تنہا امت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے بدل دیکھیے، انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا کہ ابراہیم میں نے تمہیں دنیا کی امامت دے دی، انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو بدلہ ملا، بدل دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے، جتنے پیغمبر آئے، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے، اور ان میں سے جس پر کتاب نازل کی گئی، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، وہ وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور اولاد سے تھے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ اس سے بہتر بدلہ دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، دنیا کے ظاہری اسباب پر نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، مفسرین نے لکھا اس موقع پر ان کی زبان پر جو دعا تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز، کاموں کو بنانے والا، معاملات کو سدھارنے والا، مشکلوں کو دور کرنے والا، پریشانیوں کو آسانیوں سے تبدیل کرنے والا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل دیکھیے، حکم دیا گیا کہ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو دیار غیر ذی زرع، مکہ چھوڑاؤ، کوئی انسانی آبادی نہیں، نہ بظاہر کھانے پینے کا کوئی انتظام، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے کس طرح سے عمل کیا، ذرا سا بھی تردد نہیں، ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اعتماد، جس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ کہا جاتا ہے
کہ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، باپ بت بناتے تھے اور بت پوجتے تھے، لیکن باپ تھے، ان کو دین کی دعوت دیتے تھے پورے احترام کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ۔ اگرچہ باپ کا رویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیسا تھا، قرآن میں بیان کیا گیا، لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، دھمکی دے ڈالی، قتل کی دھمکی دے ڈالی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کا پورا احترام کیا، یا ابتی یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اس طرح سے کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ بدلہ دیکھیے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، یہ وحی کی ایک صورت ہوتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت اسماعیل سے اس کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر۔ جس احترام کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، وہی لفظ، وہی عزت اور اسی احترام کے ساتھ حضرت اسماعیل نے بھی اپنے والد کو مخاطب کیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم والدین زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اپنی اولاد کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت سے، اولاد کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت سے کوتاہی نہ برتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنانا۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو غیر آباد علاقے میں چھوڑ دیا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ دعا بھی کر رہے ہیں، فکر بھی کر رہے ہیں تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد کی دعا دیکھیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم کہتے ہیں فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف اے اللہ تو مائل کر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے، لوگ اس علاقے میں جائیں، لوگ وہاں جا کر آباد ہوں، ان سے لوگوں کی رشتہ داری بڑھے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اور اس کے بعد وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں کی روزی دے، انہیں پھلوں کی روزی دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی سے بچنے کی دعا کی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز کے پابندی کی دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونے کی دعا کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے پھلوں کے روزی کی دعا کی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ والدین ایک طرف تو اولاد کی تعلیم و تربیت کی فکر کریں، اور دوسری طرف ان کے دین کے لیے اور ان کی دنیا کے لیے، دین کے لیے اور دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید گفتگو کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، انبیاء کے واقعات میں عقل والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت و نصیحت کی بڑی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم انبیاء کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔